یاد رکھ لیں اسلام کے اندر خامد بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہونا یہ بہت بڑا جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور شیطان اس بات پہ بڑی خوشی مناتا ہے جب خامد بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلافات ہو جائیں، اس بات کو شیطان خوشی سے مناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے رہنا، معروف طریقے سے رہنا، حسن اخلاق سے رہنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جب خامد بیوی ایسی نوبت کو آ جائیں کہ اب ان کا آپس میں رہنا ناممکن سا ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اب وہ آپس میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہیں تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورت کو طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور اللہ کو مغضوب ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ روایت مشہور ضرور ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے۔ ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، اس نے اللہ سے پناہ مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے کے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں شروع کے اندر جو ہے نکاح ہوا تھا اور جنہیں طلاق دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی تھیں یا تو وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر نکاح اور طلاق جو آج کل ہمارے ہاں ایک ایسا شوشہ بن گیا ہوا ہے کہ طلاق اور نکاح دونوں جو ہے انہیں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ انسان نعوذ باللہ برائی کرنا، بے حیائی کرنا آسان ہو گیا ہے، اور حلال طریقے سے نکاح کرنا یا حلال طریقے سے طلاق دینا ناممکن ہو گیا ہوا ہے۔ اسلام میں نکاح کرنا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان تھا۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کل کو یہ کیا کرے گا، اس کا گھر کدھر ہے، اس کا جو ہے وہ کہاں سے کما کے لائے گا، کہاں سے کھلائے گا، پہلے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو لوں پھر نکاح کروں گا، بچی جو ہے وہ یہ پڑھ لے پھر ہم اس کا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو، بس دو چیزیں، اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت دے گا۔ اگر کسی صورت میں نباہ نہیں ہوتا تھا اور آپس میں مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو طلاق دینا اس معاشرے میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ تیسرا آپشن اس معاشرے میں یہ تھا کہ مطلقہ عورت کو وہی ویلیو تھی جو کہ ایک کنواری عورت کو ہوتی ہے۔ جو ایک کنواری عورت کو معاشرے میں آج کل ایک معیار دیا جاتا ہے تو بیوہ یا کنواری عورت کو بھی اس معاشرے میں اسی طرح کا معیار دیا جاتا تھا۔ آگے چل کے سورۃ تحریم کی ایک آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیوہ یا کنواریاں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو ہے مطلقہ بیوہ یا کنواریاں دے سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا، طلاق دینا اور مطلقہ عورت کا دوبارہ سے نکاح ہونا، یہ تینوں چیزیں آسان تھے۔ آج کل شروع میں شادی نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا، شادی نکاح اب اس کے آپس میں مسائل ہیں تو طلاق لینا اس سے بڑا مشکل کام۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا سیٹل ہونا، دوبارہ اس سے کسی کا نکاح کرنا وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں، بے حیائیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔
اس دور میں طلاق جو ہے نا، آج کل تو طلاق ناراضگی کے بغیر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان خوشی خوشی کسی بیوی کو طلاق دے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. آج کل معاشرے ایسا بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، صحیح روایت میں موجود ہے. عورت، آگے ہم اس آیت میں پڑھ لیتے ہیں آگے چل، کہ جو عورت حاملہ ہو، جس کو بچہ ہونے والا ہو، طلاق اس کو بھی دی جا سکتی. حمل میں طلاق ہوتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل، یعنی بچے کا جنم دینا ہے. اب وہ 9 مہینے بھی عدت ہو سکتی ہے اور وہ 1 منٹ بھی عدت ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ جیسے اس کو طلاق دی، بچہ اس کا پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہوگی. تو ایک واقعہ موجود ہے، ایک عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے لیے جا رہے ہو تو مجھے 1 طلاق دے دو. اس نے کہا تو مجھے طلاق مانگ رہی ہے، ہم اتنا خوشی سے رہتے ہیں. کہتی بس میرا دل کرتا ہے تو مجھے 1 طلاق دے دے، آ کے نماز پڑھ جا کے رجوع کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اچھا تیری خوشی ہے تو لو، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. نماز پڑھنے چلے گئے. واپس آئے تو بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور اس کا بچہ ہو گیا. اب گوئے کہ طلاق ہوئی اور عدت بھی پوری ہوگی. تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو خامد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن عدت پوری ہو جائے تو خامد رجوع نہیں کرتا. اب واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا، عدت ہو چکی ہے پوری. اب وہ کہتا کہ اس بیوی نے مجھے دھوکے میں دے دیا، دھوکہ دے دیا مجھے، دھوکے سے مجھ سے جو ہے وہ طلاق لے لی. اس لیے کہ اگر خلا لیتی تو خامد کو حق میں واپس کرنا پڑنا تھا، بہت کچھ واپس کرنا پڑنا تھا. اب یہ ہے کہ اس نے طلاق میں نے دی، اس نے عدت پوری کر لی. اور اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقعات موجود ہیں. تو اس طرح کر کے خوشی خوشی اگر کسی جگہ پہ نباہ نہیں ہوتا تو الگ ہو جایا کرتے تھے. اور اس جو الگ ہونے والی عورت ہوتی تھی، معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا وہی معیار ہوتا تھا جو کہ کنواری عورت کا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو. اگر نعوذ باللہ بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنا معاشرے میں کسی طرح بھی ذلت، رسوائی، عزت میں کمی یا کوئی بھی اس طرح کے پہلو ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیوہ یا مطلقہ نہ ہوتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ کے بعد جن کو دوسرا اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر عزت کسی کو نہیں ملی ہے. تو اللہ اپنے نبی کی عزت میں کوئی ایسی چیز کمی لے کے آئے کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ مطلقہ ہیں یا ان کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہیں، تو اسلام میں اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم طلاق کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو ان کے عدت کے شروع ہونے میں. عدت کے شروع ہونے میں کیا مطلب ہے کہ صحیح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ انسان عورت کو ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں عورت اپنی ناپاکی سے پاک ہو گئی ہو. تو ماہواری کے بعد پاکیزگی کے دنوں میں، جن دنوں میں خامد ابھی قریب نہیں ہوا ہے، خامد سے تعلقات نہیں قائم ہوئے ہیں، تو اب یہ ٹائم ہے عورت کو طلاق دینے کا، یہ اصل ٹائم ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج کل تو اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا. اب چونکہ طلاق یہاں پہ دی جاتی ہے، غصے میں طلاق دی جاتی ہے، ناراضگی میں طلاق ہوتی ہے، دشمنیوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، تو کون تصور کرتا ہے کہ میں جن دنوں میں طلاق دے رہا ہوں ان دنوں میں عورت کے قریب ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں، اس کو جو ہے وہ حیض ہے، طہر ہے، اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا. تو جو طلاق اپنے اس ٹائم پہ دی جائے اسے طلاق سنت یا اسے شرعی طلاق کہا جاتا ہے. جو عورت کو طلاق اس کے مینسز کے دنوں میں دی جائے، جو اس کے پیریڈ کے دنوں میں دی جائے، یا اس پاکی کے دنوں میں دی جائے جن دنوں میں خامد سے تعلق قائم ہو چکا ہے، تو اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر جمہور محدثین کا اور فقہا کا موقف یہ ہے کہ طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے.
طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، غضب نہ ہوئے، اور فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو کہ وہ رجوع کرے، بیوی کو واپس لے آئے، پھر اس کے بعد جب بیوی پاک ہو جائے گی پھر اس کو جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دے۔ اور یہ جو ہے یعنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی کتابوں میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ جو طلاق کا اصل جسے شرعی طریقہ کہا جاتا ہے کہ عورت جب پاک ہو جائے اور ابھی خامد سے تعلق قائم نہ ہوئے ہو تو وہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ عورت کے وہ عدت کے دن جو اس کے طلاق کے بعد ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح شمار کرو، انہیں شمار کر کے رکھو، یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کب ہوا ہے پتہ نہیں کب ہوا ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ یہ عدت کے عورت کے عدت کے بہت ساری مسائل پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی گزرے ہیں، وہاں بتایا جا چکا ہے کہ عورت کے جو عدت طلاق کی عدت ہے، طلاق کی جو عدت ہے وہ عورت کے 3 دفعہ اس کو حیض آنا ہے، 3 دفعہ اس کو ماہواری آنی ہے۔ جب یہ 3 مہینے نہیں ہوتا بلکہ 3 دفعہ جو ہے اس کی ماہواری ہوتی ہے، وہ 2.5 مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 مہینے اور کچھ دنوں میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور وہ 3 مہینوں میکسیمم 3 مہینے ہیں، میکسیمم 3 دفعہ حیض کا آ جانا یہ عورت کی عدت ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کا خامد فوت ہو گیا ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے ہے۔ اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت جو ہے وہ اس کا وضع حمل ہے، بچے کا جنم دے دینا ہے، چاہے وہ 1 مہینے بعد ہو جائے، چاہے وہ 6 مہینے بعد ہو، چاہے وہ 8 مہینے بعد ہو، یا وہ 1 ہفتے بعد ہو جائے، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ جو عورت عدت کے یعنی جس کا خامد فوت ہوا ہے اس پہ پابندی ہے، کوئی اپنے لیے زیب و زینت نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، جہاں اس کا گھر ہے وہیں پر اسے 4 مہینے 10 دن گزارنا ہے، لیکن بغیر ضرورت سے گھر سے باہر جانا یہ اس کے لیے بھی منع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو اچھی طرح کر کے شمار کر کے رکھو کہ اس کو بھلایا نہ جائے، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈر جاؤ، یعنی ان معاملات میں ایک دوسرے پہ زیادتی اور ظلم کرنے سے باز رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان عورتوں کو عدت کے یعنی طلاق کے بعد اپنے گھروں سے مت نکالو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے پہلی اور دوسری، یہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے جاتے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جتنے بھی الفاظ بولے جائیں یہ الفاظ جو ہیں وہ یعنی تھوڑے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں 3 طلاقیں دی، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسلام میں 1 طلاق دو، اس دوران رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، رجوع نہیں ہوا تو عدت کے پوری ہونے کے بعد وہ عورت فارغ ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لازمی 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 نہیں ہے کہ آپ 3 جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ عدت کے دوران جو 1 طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد اگر کبھی عدت ہے یعنی کسی انسان نے عورت کو طلاق دے دی، بعد میں صلح کر لی، صلح ہو گئی، اب پھر کبھی زندگی میں پھر جا کے طلاق دیتا ہے تو اب وہ دوسری طلاق شمار ہوگی۔ تو یہ جو رجعی ہوتی ہے طلاق، اس کے اندر عورت کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں رہے اور خامد اس کا خرچہ بھی پورا کرے گا عدت کے دنوں میں۔ یہ وہ 2 طلاقوں کے بعد یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کے گھروں سے انہیں نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ ہے کہ وہ کسی واضح یعنی فاحشہ برائی جو ہے اس کو کر رہی ہو تو پھر انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ اس کے علاوہ جب عورت کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی رہے گی اور خامد اس کے خرچے بھی ادا کرے گا، سب کچھ کرے گا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں، اصول، ضوابط، قانون
جنہیں جو ہے وہ یعنی انسان اگنور نہیں کر سکتا. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے، قوانین سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ لائنیں لگا دی ہیں، جو اس سے آگے کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. وجہ یہ ہے، علت یہ ہے، سبب یہ ہے کہ عورت جو ہے عدت میں خامد کے گھر میں رہے گی. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ نئی بات پیدا کر، یعنی اب ان کے درمیان صلح ہو جائے. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صلح کر سکتے. اصل میں اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا رجحان یہ ہے کہ طلاق ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے. تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں 3 طلاقوں کا کہاں پہ جو ہے رٹ لگا لی گئی ہے. تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے. طلاق ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، بس. اس طلاق کے بعد جو یعنی ایک طلاق دے دی گئی، زندگی میں کبھی صلح ہوگی، زندگی میں کبھی پھر دوبارہ ہوا تو دوسری طلاق ہو جائے گی. اور اگر یہ آخری حد ہوتی ہے کہ دوسری طلاق کے بعد بھی صلح ہو گئی، پھر جا کے کبھی زندگی میں پھر بھی طلاق ہو گیا، تو اب ختم. اب کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. اب چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے عورت کو وہ خامد کے گھر سے منتقل ہونا ہے، کہیں اور جانا ہے، خامد کا گھر چھوڑ کر جانا ہے. لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خامد کے ذمے ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور اس کو جو اوپر خرچ کرے. آگے چل کے آیت نے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ بھی حکم دیا ہے. یہاں پہ فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ طلاق تو دے دی خامد نے، لیکن وہ آخر 3 مینسز تک اس نے خامد کے گھر میں رہنا ہے. ہو سکتا ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے صلح کرا دے. اس لیے کہ رجوع کرنے کے لیے کچھ اسپیشل اہتمام نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے رجوع کرنا ہے، کوئی فنکشن کیا جائے، کوئی یہ صدقہ خیرات کی جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن رجوع کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے بس خامد کہہ دے کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، اب تو میری بیوی ہو، بیوی اس طرح کر کے آپس میں صلح ہو جائے تو اس سے ان کا جو ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب اگر ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، اپنے مدت کو پہنچ گئی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب انہیں یا تو واپس رکھ لو معروف طریقے سے، یا انہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ فارغ کر کے جدا جانے دو. یعنی لڑائی جھگڑا اختلافات ان سے جو ہے وہ بچا جائے. عدت جیسے ہی پوری ہو جائے عورت جو ہے وہ خامد کے گھر سے چلی جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اس سے پہلے یا تو صلح کر لو، یا او فارقوهن، یا انہیں جدا کر دو معروف سے، یعنی اچھائی طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 بندوں کو آپس میں اپنے معاملات پہ گواہ بنا لو. یہ بہتر ہے، یہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے. طلاق میں، رجوع میں اگر 2 بندوں کو گواہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے. فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عدل والے انصاف والے بندوں کو گواہ بنا لو تم میں سے کسی اور کو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا یہی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پہ. اور آخر آیت کا اختتام ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، چونکہ خامد سوچتا ہوگا طلاق دے کے میرا کیا بنے گا، عورت سوچتی ہوگی اب میں کہاں جاؤں گی. فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک کوئی نہ کوئی مخرج ذریعہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے.
یاد رکھ لیں دنیا کے چند ایک اصول اپنی زندگی کو اگر بنا لیں، چند اصول زندگی میں بنا لیں، اللہ کی قسم زندگی جو ہے وہ سکھی سے یعنی آرام سے اور سکھ سے گزر جائے گی۔ نمبر ایک، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ نمبر دو، دنیا میں رازق صرف اللہ ہے۔ نمبر تین، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ ان تین اصول کو بنا لیجئے، جو مرضی چیزیں جمع ہو جائیں مت سمجھے کہ دنیا جنت بن جائے گی، جو مرضی مشکلات ہو جائیں مت سمجھے کہ کوئی رزق آپ کا روک لے گا، جو مرضی کوئی کتنا ولی اللہ آ جائے مت سمجھے کہ کوئی انسان فرشتہ بن سکتا ہے۔ ان اصولوں کو ذہن میں اپنائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح راستے نکالتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کس کو ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالی اپنے ہر ایک کام کو، اپنے ہر ایک معاملے کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جس سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے یہ نصیحتیں کس جگہ پہ آ رہی ہیں؟ یہ نصیحتیں ایسی جگہ پہ آ رہی ہیں جہاں خامد بیوی میں جدائی کا کوئی نہ کوئی عنصر ہو سکتا ہے، خامد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اے انسان سمجھ لے کہ رازق اللہ ہے، اللہ کے سے ڈرتے رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آگے دوبارہ پھر وہی مسائل شروع ہوتے ہیں اور فرمایا واللائی یئسن من المحیض، اب یہ عدت بیان ہو رہی ہے، وہ عورتیں جن کو حیض سے مایوسی ہو چکی ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو کہ حیض جن کو آتا ہی نہیں ہے، اس کی دو شکلیں ہیں، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر طلاق ہو جاتی؟ یا بعض دفعہ ایسا نادر بھی موجود ہے کہ عورت اپنے بلوغت کو پہنچ جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اس کی ماہواری شروع نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت کیسے شمار کرنی؟ اب عدت چونکہ تین دفعہ جو ہے وہ اس کی ماہواری آنا ہے، تو جب وہ ہی نہیں ہو رہا تو کیسے اس کی عدت شمار کی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض محیض آنا وہ اس سے مایوس ختم ہو گیا ہو یعنی نہ ہو رہا ہو، ان ارتبتم، اور تمہیں ان کے بارے میں شک ہو رہا ہو کہ عدت کب پوری ہوگی، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے اسلامی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 1 مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور 1 مہینہ 30 کا ہوتا ہے، جبکہ یہ مہینے جو شمسی مہینے ہیں جو سورج کے لحاظ سے ہیں، جنوری فروری، یہاں پہ 1 مہینہ یعنی 30 کا اور 31 کا ہوتا ہے، جبکہ اسلامی مہینے اس سے سال کے اندر 10 دن جو ہے وہ اسلامی مہینے کا سال کم ہے بنسبت اس مہینوں کے، تو اس لیے جب عدت شمار کرنی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ مہینہ یہ 29 کا آ رہا ہے یا 30 کا آ رہا ہے، تو اس میں عدت جو ہے وہ عورت کی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی۔ واللائی لم یحضن، اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے ان کی بھی جو ہے وہ یہی عدت ہے، یا اسن من المحیض، جن کو ختم ہو چکا ہے، حیض آنا ختم ہو چکا ہے، ان کی بھی یہ عدت ہے، اور جن کو ابھی آنا شروع نہیں ہوا ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ بہت نادر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ عورت اپنی عمر میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی جوانی میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ دن ابھی بھی نہیں آئے ہوتے، تو ایسی عورت میں بھی اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی اسلامی لحاظ سے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اب اگلا حکم، جو حمل والی عورتیں ہیں، جو پریگنٹ ہیں اور اس حالت میں ان کو طلاق ہو گئی،
یہ پریگننٹ ہونے کی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس میں جو ہے ہو جائے گی طلاق، لیکن اب عدت کیا ہوگی؟ فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی ہے، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ جب وہ اپنے حمل کو جو ہے بچے کو جنم دے دیں۔ اور یہاں پہ پھر آخر میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو بھی انسان اللہ پہ توکل کرتا، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یاد رکھ لو جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جتنی آیات گزری ہیں یہ ساری کی ساری طلاق اور اس کی عدت، اور طلاق کے بعد جو ہے عورت کو، مرد کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں آئیں۔ اب اگلی آیت وہ مسئلہ بیان کر رہی ہے جو پیچھے میں نے بتا دیا ہے خرچے کا۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، فرمایا اسکنوہن، ان کو بھی رہائش دو، سکنا دو، انہیں بھی جو ہے وہ گھر دو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو بھی انہیں جو ہے وہ اپنی یعنی جگہ دو، من وجدکم، اپنی طاقت سے، اپنی استطاعت سے، اپنی طاقت کے مطابق۔ فرمایا جہاں تم عورت کو جو طلاق ہو گئی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہو گئی ہے یا عورت کے لیے خامد دشمن ہو گیا ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی ہے، ایک اور دو طلاق کے بعد اسے چاہیے کہ خامد کی طرف سے رہائش لینا، کھانا لینا، کپڑا لینا، یہ اس کا حق ہے۔ فرمایا وہ وہیں پہ اسکنوہن، انہیں رکھو وہیں پہ جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے حساب سے، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور انہیں تنگی نہ دو، تنگ نہ کرو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر جو ہے وہ پریشر پڑے، اور تم انہیں جو ہے تنگی دو تاکہ وہ پریشر سے خود جو ہے وہ نکلے۔ فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کر دو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اب اگر وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، عورت طلاق والی حاملہ ہے، تو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں۔ اب بچے کو جنم دینے کے بعد کیا کرنا ہے، بچے کا کیا بنے گا؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب اگر وہ بیوی تم اسے طلاق دے چکے ہو، وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے، اب اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تمہیں اس کو خرچہ دینا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، فرمایا آپس میں معروف طریقے سے اس کے معاملے کو اور مشورے سے طے کرو۔ اتنا میں دوں گا، اتنا تم بچے کی دودھ پلاتی رہو گی، میں تمہیں اتنا جو ہے وہ دیتا رہوں گا، جبکہ وہ بیوی نہیں ہے۔ لیکن اسلام پھر بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا جو احسان مندی کے دن ہوتے ہیں نا، اس کو مت بھلاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا نا، اس کو جو ہے وہ مت بھولو۔ فرمایا اب اگرچہ جو ہے وہ تمہارا طلاق ہو گئی ہے، لیکن وہ عورت حاملہ ہے، اب بچے کے حمل تک اس کے اوپر خرچ کرتے رہو۔ بچہ ہو گیا ہے، اب بچے کو دودھ اسی نے پلانا ہے تو پھر اس کو خرچہ بھی دینا ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی مناسب طریقے سے مشورے کر